الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے حدیث جبرائیل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان رونق افروز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، ہم سب حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ ایک اعرابی محفل میں داخل ہوا، اس کے لباس بالکل سفید اور اس کے سر اور داڑھی کے بالوں پر گرد و غبار، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دور سے سفر کر کے آ رہا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر سفر ہوتا تھا، گرد و غبار اڑتا تھا، کوئی دور سے سفر کر کے آ رہا ہو تو یہ کیفیت۔ وہ اعرابی محفل میں داخل ہوا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے بالمقابل بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اس نے 3 سوال کیے۔ مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار یہ بتائیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ اور ان تینوں کے جوابات حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے۔ جب آپ نے جواب دے دیے اور وہ چلا گیا تو سرکار نے پوچھا تم جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ یہ 3 سوال کرنے والا سائل، یہ سائل کون تھا؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ اب یہاں پر بھی ایک نقطہ قابل غور ہے۔ بعض لوگ سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں نا، ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جانتا ہے، کوئی بتائے نہ بتائے وہ جانتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بالذات اس کا علم ذاتی ہے، اور نبی کا علم عطائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جانتا ہے اور نبی اس کے بتانے سے جانتا ہے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یاد رکھیے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ نبی کو خدا سے ملا دیں یا بڑھا دیں، ایسا نہیں۔ بہر صورت وہ ایک الگ بحث ہے۔ نقطہ یہ ہے، آپ جو حدیث اٹھا لیں جس میں سرکار نے صحابہ سے سوال کیا ہو، کسی چیز کا سوال کیا ہو، ان کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ نہیں کہا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بات بھی صحیح تھی، اللہ جانتا ہے، نہیں، اللہ و رسولہ، کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر جانتا ہے۔ بہت سے سوالات ایسے بھی تھے جو سب جانتے تھے۔ مثلا حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے منی میں سوال کیا، آج کا دن کون سا ہے، یہ مہینہ کیسا ہے، یہ وقت کون سا ہے؟ اب یہ تو سب کو معلوم تھا نا، بھئی مہینہ ذی الحج کا ہے، مقام منی ہے، یہ سب جانتے تھے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ ہم تو جو کچھ جانتے ہیں، لیکن جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال ہم سے فرما رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، لہذا اپنی عاجزی کا اظہار کر دو، سرکار خود فرما دیں، ہو سکتا ہے کوئی اور نئی بات حضور ارشاد فرمائیں، ہماری معلومات میں اور اضافہ ہو جائے۔
اسی لیے پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کا دن، آج کا یہ مہینہ جس طرح یہ مقدس ہے، اسی طرح تم لوگوں کے جان اور مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ جتنی حرمت آج کے دن کی ہے، جتنی حرمت اس مہینے کی ہے، اس مقام کی ہے، اس سے زیادہ حرمت مسلمان کے خون کی۔ ایک دوسرے پر تمہارا مال، جان، عزت، یہ سب حرام ہے، یعنی ایک دوسرے کی عزت، احترام، ادب یہ تم پر لازم۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، صحابہ کا جواب ہی یہی تھا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بہتر جانتے، ہم نہیں جانتے۔ تو جب یہاں پر سوال کیا، یہ آنے والا، مجھ سے یہ 3 سوال کرنے والا تم جانتے ہو کون؟ یہ سائل کون تھا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ فرمایا یہ جبریل ہیں جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ جبریل ہیں سفید لباس میں۔ آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا جبریل کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے؟ کیا جبریل کو پتہ نہیں ایمان کیا ہے؟ کیا جبریل نہیں جانتے کہ احسان کیا ہے؟ حکمت کیا تھی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ محفل میں سوال ایک آدمی کرتا ہے اور استاد جب جواب دیتا ہے فائدہ سب کو پہنچتا ہے نا۔ اب ایک جگہ درس ہو رہا ہے، یا کوئی کلاس کی مثال لے لیجئے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، دارالعلوم میں، یا کسی مجلس میں کسی نے سوال کیا، صاحب محفل نے، استاد نے، شیخ طریقت نے، کسی نے بھی جواب دیا، پوری محفل کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سوال ایک نے کیا، جواب سب کو مل گیا، معلومات میں سب کی اضافہ ہو گیا۔ فرمایا یہ جبریل ہیں جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اور دین سکھانے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور سے سوال کر لیا، اور جب سرکار نے جواب دیا جتنے صحابہ تھے سب کو پتہ چل گیا۔ فرمایا اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے، فائدہ سارے صحابہ کو، کیا ساری امت کو ہو گیا، قیامت تک آنے والے امتیوں کو فائدہ ہو گیا۔ تو ان تینوں سوالوں میں سے جو تیسرا سوال ہے اس کا تعلق تصوف سے۔ احسان، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ اب سنو حضور نے کیا جواب دیا اور احسان کی تعریف کیا کی۔ ایک احسان تو وہ ہے نا، ہم نے کسی کی کوئی مدد کر دی، کہتے ہیں احسان کر دیا، اس نے مجھے کپڑا دے دیا، میرے اوپر احسان کر دیا، اس نے مجھے رہنے کے لیے گھر دے دیا، میرے اوپر احسان کر دیا۔ یہ معنی نہیں ہے، وہ احسان اپنی جگہ ہے، لیکن یہ احسان جو ہے اس کے معنی کچھ اور ہے۔ اس کا تعلق تصوف کے ساتھ۔ آپ اہل طریقت، اہل محبت ہیں، اصطلاحات تصوف کو سمجھیے۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ تیسرا سوال جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے تو اسے دیکھ رہا۔ یہ احسان، ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے تو اسے دیکھ رہا۔ اور اگر تجھے یہ کیفیت حاصل نہیں، یہ مقام حاصل نہیں، یہ درجہ حاصل نہیں کہ تو خدا کو دیکھے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، پھر کم از کم تیرا یہ حال ہونا چاہیے وہ خدا مجھے دیکھ رہا۔ سمجھ گئے بات؟ پہلے کیا؟ تو خدا کو دیکھے۔ احسان کا درجہ یہ ہے۔ احسان یہ ہے پہلا درجہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر تو اللہ کو دیکھ رہا۔ اور جب یہ مقام حاصل نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تو نہیں دیکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَى، کم از کم تیرا یہ حال ہونا چاہیے وہ خدا مجھے دیکھ رہا۔ اور حقیقت حال یہ ہے، یہ دوسرا درجہ بھی اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ فَإِنَّهُ يَرَى، چھوٹا سا جملہ ہے، وہ خدا مجھے دیکھ رہا۔ اگر یہ ہمارا حال ہو جائے، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے قال۔ قال کے معنی بات اور حال کے معنی کیفیت۔ کسی سے پوچھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں ہاں جی بالکل دیکھ رہا۔
تمہارے اعمال سے باخبر ہے؟ جی بالکل باخبر. روشنی میں، اندھیرے میں، تاریکی میں، دن میں، رات میں تمہیں دیکھ رہا ہے؟ جی بالکل دیکھ رہا ہے. صرف قال ہے، حال نہیں. اگر حال ہو جائے تو سارے فتنے، سارے گناہ کیوں نہ ختم ہو جائیں. زبان سے تو کہتے ہیں ہاں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے احوال سے باخبر ہے، لیکن سارا دن، ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتے ہیں نا. ایک دنیاوی مثال آپ لے لیں. انسان کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کے اندر شرم پیدا ہوتی، ایک تھوڑی سی شرم اس کے اندر ہوتی، کوئی مجھے دیکھ رہا. آپ دیکھتے ہیں نا آدمی گناہ بالکل سامنے نہیں کرتا. پولیس والے کی بھی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ لیتا ہے، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، اس سے لے لیا، اگر سب کے سامنے یار ادھر ہو جاؤ، سائٹ میں ہو جاؤ، سائٹ، کوئی دیکھ نہ لے. کیا مطلب؟ جانتا ہے غلط ہے، اندر سے جو ضمیر ہے وہ پکار رہا ہے غلط ہے. اگر صحیح سمجھے تو سب کے سامنے کیوں نہیں لے؟ ادھر ہو جاؤ، سائٹ میں یار ادھر کر کے دو، لے کے جیب میں رکھ لیا. غلط سمجھ رہا ہے لیکن پھر بھی لے رہا ہے. کیا مطلب؟ ضمیر اندر سے انسان کو جھنجھوڑتا ہے تم غلط کر رہے. اسی لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو ایک اندر تمہارے انسان بیٹھا ہے اس سے پوچھ لو تم کیا کر رہے ہو. اندر سے خود آواز آئے گی غلط کر رہے ہو. تو انسان چھپ کے کرتا ہے، سامنے نہیں کرتا، سامنے گناہ نہیں کرتا، کوئی مجھے دیکھ نہ لے. نماز کی کیفیت یہ، اگر کوئی دیکھ رہا ہو بڑے آرام سے پڑھیں گے، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھیں گے، سجدے میں دیر لگا رہے ہیں، رکوع میں دیر لگا رہے ہیں، آرام سے اطمینان. اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو پھر تو اٹھک بیٹھک، رکوع قیام سجود، رکوع سجود قیام، فٹافٹ کر کے جیسے معاذ اللہ ایک بوجھ اتار دیا. ایسے نہیں ہے. ایک بات انسان اگر اپنے ذہن میں رکھ لے کہ جب دنیا کی کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی، پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے جو مجھے دیکھ رہا. یہ چیز اگر ہر انسان اپنے ذہن میں رکھ لے، کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کر سکے، کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکے، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کر سکے. انسان چھپ کے ہی کرتا ہے نا. امانت میں خیانت چھپ کے کر، پیسوں میں ہیر پھیر چھپ کے کر رہا. چلو یہ ادھر دے دو، یہ ادھر دے دو، یہ ادھر کر دو، ادھر کوئی دیکھ نہیں رہا. سامنے کبھی نہیں کرے گا. اگر سامنے ہیں جی ہم تو بڑے متقی پرہیزگار، ہم نے تو پورا حساب کر دیا، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پھر تو کیا کچھ کر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا صرف قال ہے، حال نہیں ہے. حال نہیں ہے، صرف یہ قال ہے، یعنی ہماری زبان تک ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر دل میں یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کبھی کوئی غلط کام کر ہی نہ سکے. پھر انسان 7 تالوں میں بند ہو جائے پھر بھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا. میرا رب مجھے دیکھ رہا. اور وہ دیکھنے والا ایسا ہے، جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ایسا رات کی تاریکی میں دیکھتا ہے. جیسا روشنی میں دیکھتا ہے ایسا تاریکی میں دیکھتا ہے. جیسا دن کے اجالے میں ایسا رات کی تاریکی میں. اس کے لیے اندھیرا نہیں ہے. جہاں پر، جس مقام پر، دنیا کے کسی مقام پر، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ دیکھ رہا، غاروں میں چھپ جاؤ دیکھ رہا، صحراؤں میں دیکھ رہا، دریاؤں میں دیکھ رہا. پوری کائنات میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں جہاں وہ خالق کائنات نہ دیکھ رہا. اہل تصوف کی نشانی ہی یہی ہے، اہل طریقت کی نشانی یہی ہے کہ ان کا یہ حال ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں ہر مقام پر دیکھ رہا. اور جب یہ ان کی کیفیت ہو جائے گی نا، آپ یقین کریں کہ وہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکے. شیطان بہکائے گا، اس کا طریقہ ہے، دیکھو ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا، تم یہ کام کر لو، ابھی دروازہ بند ہے، یہ کام کر لو، ابھی تمہارا پیر تم سے دور ہے، تمہارا استاد تم سے دور ہے، تمہارے دوست احباب نہیں ہیں، کر لو. لیکن دل میں خیال ہے کہ نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا. یہی خیال جو ہے انسان کو گناہ سے دور کر دے اور نیکی کے قریب کر دے. پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں، کسی غلط راستے کے قریب نہ جائیں، شیطان کے بہکائے میں نہ آئیں. یہی ہمارا قال ہے اور یہی بزرگان دین کا حال ہے.
ہم زبان سے کہتے ہیں، وہ دل میں یقین رکھتے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہر حال میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جب ساری دنیا سو جاتی ہے، محو خواب ہو جاتی ہے، وہ مصلی بچھا کر اپنے رب سے باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ ساری دنیا سوتی ہے اور وہ رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم کلام کیسے ہوتے ہیں؟ قیام، رکوع، سجود کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں اور اللہ کے قریب سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خلوت اسی کو کہتے ہیں۔ ساری دنیا سو رہی ہے اور وہ رب کے ساتھ عبادت میں، ریاضت میں، گفتگو میں، قرب الہی میں مشغول ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر دکھانا ہوتا تو سب کے سامنے عبادت کرتے نا، چھپ کر عبادت کر رہے، اس لیے کہ جب اس کو سب معلوم ہے تو مجھے لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت؟ صحیح ہے نا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کی کیفیت الگ الگ۔ سرکار کے جتنے صحابہ ہیں نا، ہر ایک کا مقام، مرتبہ، ان کی کیفیات الگ ہی ہے، ان کا مقام ہی الگ۔ اور جس کی بھی ہسٹری پڑھو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے۔ حضور کے یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے بہت آہستہ، بالکل ایسے کہ خود سنیں بس، اور سیدنا فاروق اعظم تلاوت کرتے زور کے ساتھ، آواز کے ساتھ، دور تک آواز جاری، اور فجر کے بعد اتنی زور سے کہ سوتے ہوئے لوگ اٹھ جائیں آواز سے۔ ویسے بھی ان کی آواز بلند تھی۔ لوگوں نے شکایت کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار یہ تو سوتے سوتے اٹھا دیتے، اتنی زور سے تلاوت۔ اچھا، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی آہستہ۔ دونوں کو بلا لیا، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم آہستہ کیوں تلاوت کرتے؟ اب جواب سنو، دونوں کی الگ الگ کیفیت ہے اور دونوں کا جواب بالکل اپنی جگہ درست۔ کیوں آہستہ تلاوت کرتے ہو؟ سرکار میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو دلوں کی بات بھی سنتا ہے، تو مجھے زور سے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو حضور کے عاشق کیسے کیسے رنگ ہیں، عجیب عجیب رنگ ہے نا، اور بات صحیح ہے۔ میں جس کو سنانا چاہتا ہوں تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، دل کی آواز سنتا ہے، مجھے زور سے بولنے کی کیا ضرورت؟ اچھا بیٹھ جاؤ۔ بلایا عمر رضی اللہ تعالیٰ، تم کیوں اتنی زور سے تلاوت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زور سے تلاوت کر کے ان سوتے ہوئے لوگوں کو فجر کے لیے اٹھاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تلاوت زور سے کی جاتی، شیطان بھاگ جاتا ہے، اس وجہ سے میں زور سے کرتا ہوں کہ یہ سوتے ہوئے لوگ فجر کے لیے اٹھ جائیں اور شیطان بھاگ جائے۔ اب سنو اپنے آقا کا جواب، قربان جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب یہ دونوں کا جواب سن لیا، اور دونوں کا جواب اپنی جگہ درست ہے یا نہیں؟ بھائی وہ جن کو سنانا چاہتے ہیں، جس کو سنانا چاہتے ہیں وہ سنتا، دل کی آواز بھی سنتا ہے، تو زور سے بولنے کی ضرورت کیا؟ اور یہ زور سے تلاوت کر کے لوگوں کو فجر کے لیے جگا رہے ہیں اور شیطان کو بھگا رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ درست۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے، فرمایا ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی سی بلند کر لو، اور عمر تم اپنی آواز تھوڑی سی پست کر لو، وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیانی راستہ اختیار کر لو۔ کتنا پیارا جواب دیا نبی پاک علیہ السلام، تم تھوڑی سی بلند کر لو اور تم تھوڑی سی پست کر لو، بہت زیادہ بلند آواز۔ تو ہر عاشق کا انداز ہی الگ ہے۔ اس محفل میں آنے والے، اس رنگ میں رنگنے والے جتنے بھی ہیں، ارے جس کی ہسٹری اٹھاؤ ایمان تازہ ہو جائے۔ جس پر نگاہ نبوت اور رسالت پڑی، سرکار نے زمین سے آسمان پر پہنچا دی، اور ایسا پہنچا دیا کہ جن کو لوگ عرب کے جاہل چرواہے کہتے تھے، جن کی شان میں گستاخی کرتے تھے کہ یہ لوگ کیا کر سکیں گے، وہی دنیا کے تاجدار بن گئے۔ انہی کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ اس محفل میں آنے والوں کا کمال نہیں تھا، اس ذات بابرکات کا کمال تھا جس کی محفل میں وہ سب آئے تھے۔
ورنہ کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری محفل میں جو بھی آئے سب قابل ہے، جو مجھ سے پڑھنے والے ہیں، کسب علم کرنے والے سب قابل ہیں. کسی استاد نے آج تک دعویٰ نہیں کیا. ایک ذات نے دعویٰ کیا، ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ. تو یہ اس نگاہ نبوت کا فیض تھا، اس نگاہ رسالت کا فیض تھا. زمین کے ذروں کو آسمان کا ستارہ بنا دیا، دنیا کا تاجدار بنا دیا. اور دنیا جن کو عرب کے چرواہے کہتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، گھٹنے ٹیک دیے، ان کی عظمت، ان کی شان کے سامنے جھک گئے کہ واقعی یہ کوئی مقام رکھتے ہیں. یہ سب فیض تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت و رسالت. براہ راست سرکار سے فیض حاصل کیا. پتہ چلا کہ صحبت کا اثر ہوتا، صحبت کا اثر ہوتا ہے یا نہیں. اسی لیے یہ حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو. نیکوں کی صحبت نیک بنا دے گی اور بدوں کی صحبت بد بنا دے گی. صحبت کا یہ اثر تھا کہ صحابیت کا درجہ انہیں ملا. اب ان میں مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، لیکن کسی نے نہیں کہا ان کے نام کے ساتھ مفسر کا لفظ استعمال نہیں کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے. سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی تھے. مدینہ طیبہ میں ان کا فتویٰ چلتا تھا. کبھی کسی کی زبان سے سنا مفتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا مفسر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں، اس لیے کہ یہ تمام الفاظ ان کے لیے کم تھے. ان کے لیے ایک ہی لفظ ایسا تھا، صحابیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ ایسا جامع تھا، جب صحابی کہہ دیا تو سمجھ لو کہ مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، سب کچھ ہے. جو غلامی میں آ گیا وہ سب کچھ بن گیا. یہ نگاہ نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا. سرکار نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو پتہ یہ چلا کہ جب تک ہمارا حال یہ نہ ہو جائے ہم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے. اور حال کیا ہو جائے؟ وہ رب ہمیں دیکھ رہا. ہم یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیں. ہاں زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے احوال سے باخبر ہے، وہ ہمارے تمام کاموں سے باخبر ہے. ہم چھپ کے کریں تو جانتا ہے، ہم ظاہر میں کریں تو جانتا ہے، لیکن چھپ کے کیا کیا حرکتیں کرتے خود اپنے آپ سے پوچھ لو. تو وہ جانتا ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا ایمان، ایک ہوتا ہے یقین. ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے. یقین ہوتا ہے دل میں، یقین نہیں. اور یقین اگر ہو جائے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان جس چیز کا اقرار کر رہی ہو تمہارا دل اس کی تصدیق بھی کر رہا. اب یہاں صرف زبانی ہے، ہم نمازی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، سب زبان سے. حقیقت کچھ بھی نہیں، حقیقت کچھ نہیں. اگر زبان سے کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں تو پھر دل سے یقین بھی ہونا چاہیے. اگر زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر دل میں یقین بھی ہونا چاہیے کہ واقعی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک بزرگ کے سامنے چند لوگ آئے، خلافت کے متمنی، ہمیں خلافت چاہیے. فرمایا اچھا پہلے ہم امتحان لیں گے اس کے بعد دیں گے. ٹھیک ہے. 4 آدمی تھے، 4 کبوتر منگائے اور ان کو دے دیے. کہا جاؤ اس کبوتر کو اس مقام پر ذبح کرو جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو، ذبح کر کے لے آؤ. ٹھیک. ایک چلا گیا، اس نے غار میں چھپ کے ذبح کر دیا، لے آئے. دوسرے سے کہا، اس نے کمرے میں جا کے بند کر کے تالا لگا کے وہاں ذبح کر دیا، وہ لے آئے. تیسرے نے اور کسی جگہ. چوتھا جو تھا اس نے ذبح نہیں کیا، وہ ویسے ہی لے آئے. اب جو ذبح کر کے لائے تھے تم نے کہاں ذبح کیا؟
حضور میں نے جا کے بالکل غار کے اندر چھپ کے وہاں میں نے ذبح کیا. اچھا وہاں خدا نہیں دیکھ رہا؟ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. دوسرے کو بلایا, تو نے کہاں ذبح کیا؟ میں نے کمرے میں بند ہو کے بالکل 7 تالوں میں اندر, کمرے کے اندر کمرہ, پھر ذبح کر کے وہاں. اچھا وہاں خدا نہیں دیکھ رہا, تو بھی بیٹھ جا. تیسرے کو بلایا, تو نے کہاں ذبح کی؟ اس نے بھی اسی قسم کا بتایا, میں نے اس فلاں مقام پہ جا کے چھپ کے. اور چوتھے سے کہا تم کیوں ایسے لے آئے؟ اس نے کہا حضور آپ نے شرط ہی ایسی لگائی تھی جو پوری نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا تھا ایسے مقام پر ذبح کرو خدا نہ دیکھ رہا. میں نے پوری کائنات پہ نظر دوڑائی, سمندر کی تہہ میں دیکھا تو خدا دیکھ رہا ہے, غاروں کے اندر دیکھا تو خدا دیکھ رہا ہے, کمرے کے اندر دیکھا تو خدا دیکھ رہا ہے, سمندر کی تہہ میں خدا دیکھ رہا ہے, صحراؤں میں, دریاؤں میں, ریگستانوں میں, ریگزاروں میں, ہر جگہ خدا دیکھ رہا ہے. پوری کائنات میں ایک مقام مجھے ایسا نظر نہیں آیا جہاں خدا نہ دیکھ رہا. اسی لیے میں ایسے ہی لے آیا واپس. مجھے تو کوئی جگہ نظر نہیں آئی, میں کہاں ذبح کروں؟ میں اگر سمندر کی تہہ میں بھی پہنچ جاؤں وہاں بھی رب دیکھ رہا, اگر غاروں کے اندر گھس جاؤں وہاں بھی رب دیکھ رہا ہے, اگر اندھیرے میں کروں تب بھی دیکھ رہا ہے, روشنی میں کروں تب بھی دیکھ رہا ہے. مجھے کوئی جگہ اس پوری کائنات میں ایسی نظر نہیں آئی جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو, اسی لیے میں لے آیا. فرمایا یہی خلافت کا مستحق, یہی مستحق ہے. کیا مطلب؟ باقی جو 3 ہیں ان کو موقع ملے گا, گناہ کر لیں گے, لیکن یہ کبھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کا ایمان ہی نہیں یقین بھی ہے. ایمان ہی نہیں یقین بھی ہے. پتہ یہ چلا کہ جب ہمارا یقین یہ ہو جائے گا تو پھر سمجھ لو کبھی کوئی غلط کام انسان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو نہیں کرے گا. کسی شعبے سے, یہ نہیں کہ اسی شعبے سے. ایک مزدور ہے, مزدوری کر رہا ہے, مالک نہیں دیکھ رہا, لیکن اس کو ڈر ہے اللہ دیکھ رہا ہے, وہ ایمانداری سے کام کرے. ٹھیک. ایک اکاؤنٹنٹ ہے, حساب کتاب اس کے ذمے ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, ایک فگر ادھر سے ادھر کر دے, لاکھوں کا فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور جتنا بڑا حساب ہوگا اتنا ہی فرق پڑے گا. ایک چھوٹی سی کمپنی کا کام ہے تو لاکھوں کا, اور بڑی کا ہے تو ہزاروں کروڑوں کا, اور زیادہ ہے تو اربوں کا. لیکن اگر دل میں خشیت الہی ہے تو گڑبڑ نہیں کرے گا. مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا, لیکن جو حقیقی مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ تو مجازی مالک ہے نا, جو تمہیں مہینے پہ تنخواہ دے رہا ہے, اس سے چھپ کے کتنے کام کر لیتے ہو. لیکن جو اصل مالک ہے وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جس کو مجازی مالک بنایا اس کے ساتھ تم نے خیانت کی ہے. تو اگر خشیت الہی دل میں ہو تو انسان اس دنیا میں کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, کبھی بھی کوئی غلط کام اس سے سرزد نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ خیال ہی اسے ہر گناہ سے, ہر برائی سے, ہر غلط کام سے روک لے گا. میرا رب مجھے دیکھ رہا. تو اہل طریقت پر لازم ہے, ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں, یہ خیال پیدا کریں, اور اس خیال کو اپنے دل کے اندر راسخ کر لیں, اپنے دل کے اندر راسخ کر لیں, میرا رب مجھے دیکھ رہا. سرکار نے فرمایا نا, احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا. پہلا درجہ یہ کہ تو خدا کو دیکھیں, اللہ کی عبادت اس طرح کر کے تو خدا کو دیکھ رہا. اب خدا کو تو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى. تو کم از کم تیرا یہ حال ہونا چاہیے, وہ خدا مجھے دیکھ رہا, میرے احوال سے باخبر. تو اگر یہ حال بھی ہو جائے تو انسان کی عبادت میں لذت پیدا ہو جائے, عبادت میں کیفیت پیدا ہو جائے, اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہو جائے, تجلیات کی برسات ہو جائے. اگر یہ خیال اس کے اندر پیدا ہو جائے, اس میں کیا ہوگا؟ جب یہ خیال پیدا ہوگا خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا, لذت پیدا ہوگی, اور ایمان کی حلاوت کو وہ شخص پا لے گا جس کے دل کے اندر خشیت الہی صحیح طور پر راسخ ہو جائے گی. اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ سوچنا چاہیے, قرآن نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا, زمین خبریں دے گی. اب زمین کیا خبریں دے گی؟ آپ کہتے ہیں خبریں تو اخبار دیتے ہیں, خبریں تو ریڈیو دیتا ہے, خبریں تو ٹیلی ویژن دیتا ہے, خبریں تو یہ چینل دیتے ہیں. لیکن ان خبروں میں اور ان خبروں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جتنے بھی چینل ہیں
یہ سب جھوٹی خبر دے رہے ہیں. ریڈیو ٹی وی غلط خبر، ایک خبر آج دی کر اس کی تردید کر دی. یہی ہوتا ہے نا، اخبار اٹھا کر دیکھیے، آج خبر آئی کل تردید کر دی. ان کی خبروں کا سچا ہونا یقینی نہیں ہے. جس کو چاہا ذلیل کر دیا، جس کو چاہا عزت دے دی. یہ آج کل میڈیا کا حال ہے. لیکن یومئذ تحدث اخبارہا کا مطلب یہ کہ زمین سچی سچی خبریں دے گی. اور زمین کیا خبریں دے گی؟ مولا اس آدمی نے میرے اوپر یہ کام کیا تھا، یہ خبریں دے گی زمین. ہم جو آج یہ کرتے ہیں نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو گناہ کر لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا فلاں کام کر لیں، دروازے بند کر دو، یہ کر دو، کوئی نہیں دیکھ رہا. ارے جس زمین پر کر رہے ہو یہی خبر دے رہی. جس زمین پہ کر رہے ہو وہی خبر دے گی. انکار کی گنجائش ہوگی؟ زمین کا وہ حصہ جہاں پر گناہ کیا گیا ہے وہی خبریں دے رہا. اور اگر نیک کام کرو گے تو نیک کاموں کی خبریں دے. اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لو کہ ہم اس زمین پر کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کریں. زمین یہ خبریں نہ دے کہ مولا اس نے یہ گناہ کا کام کیا تھا. ارے زمین یہ خبریں دے، مولا اس نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی، میرے اوپر نوافل پڑھے تھے، میرے اوپر تلاوت قرآن کی تھی، میرے اوپر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا، میرے اوپر فلاں آدمی کی مدد کی تھی، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور فقیروں کی مدد کی تھی. یہ خبریں زمین دے تاکہ ہم سنیں تو ہم خوش ہو جائیں. ایسی خبریں نہ ہوں کہ سن کر سر شرم سے جھک جائے، جس میں کوئی انکار کی گنجائش ہی نہ ہو. اس لیے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج اپنے آپ کو سنوار لیں. اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہی اپنے اعمال و افعال و کردار کو درست کر لیں. اور جب درست کر لیں گے تو پھر دیکھو زمین کیسی کیسی خبریں دے. انسان زمین کے جس خطے پر عبادت کرتا ہے زمین کا وہ حصہ قیامت کے دن گواہی دے گا، وہ حصہ گواہی دے گا. اسی لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا. اچھا زمین روتی ہے، چلو اس لیے روتی ہے کہ اس کے اوپر وہ نیک عمل کرتا تھا. یہ آسمان کیوں رو رہا؟ آسمان کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو زمین تو اس لیے روتی ہے کہ مولا میرے اوپر عبادت کرنے والا چلا گیا. کہ جب زمین پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو زمین کو خوشی محسوس ہوتی، اس لیے رو رہی ہے کہ میرے اوپر اللہ کی عبادت کرنے والا چلا گیا. آسمان کیوں رو رہا ہے؟ آسمان اس لیے روتا ہے کہ جب نیک بندہ زمین پر نیک عمل کرتا ہے اس کے نیک اعمال آسمان سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں تو آسمان کو خوشی ہوتی. مولا وہ بندہ چلا گیا، اب میرے اندر سے اس کے نیک اعمال گزرتے ہوئے نہیں جائیں. اس لیے ولی کی موت پر، مومن کی موت پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا. ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے سوال کرتا ہے. یہ جو پہاڑ ہمیں خاموش نظر آ رہے ہیں نا، بولتے ہیں، ان کو خاموش مت سمجھو. شجر، حجر، جمادات، حیوانات، ان سب کی زبان ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کان ان کی آواز نہیں سن سکتے، اور حقیقت ہے اگر آواز سن لیں تو کاروبار زندگی معطل ہو جائے. ادھر سے پہاڑ کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے دیواروں کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے زمین کی آواز آ رہی، کچھ نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان آوازوں کو روک دیا. لیکن ایسا نہیں یہ بولتے نہیں ہیں، یہ پہاڑ بولتے ہیں، یہ پہاڑ کلام کرتے ہیں، یہ پتھر کلام کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے سے آواز آتی ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نظر کوئی نہیں آیا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے سلام کیا؟ آقا نے کس کو جواب دیا؟ فرمایا یہ دیوار کا پتھر ہمیں سلام کر رہا تھا، ہم اس کو جواب دے رہے تھے. اور ہمیں پتا ہے ہم بچپن میں جب گزرتے تھے کہ جب بھی ہمیں سلام کرتا تھا ہم جب بھی جواب دیتے. تو پتھروں کی زبان ہے، پہاڑوں کی زبان ہے. احد کو نہیں دیکھا سرکار نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ھذا جبل من جبال الجنہ، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. وہ پہاڑ محبت کر رہا ہے حضور سے. تو حدیث شریف میں آیا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے سوال کرتا ہے کیا تجھ پر کوئی اللہ کا نیک بندہ گزرا؟
تیرے اوپر سے اللہ کا کوئی نیک بندہ گزرا؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں تو وہ پھر افسوس کرتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے ہاں اللہ کا ایک نیک بندہ گزرا تو وہ پہاڑ اس کو مبارکباد دیتا ہے، اللہ کا نیک بندہ تیرے اوپر سے گزرا، اس نے یقیناً اللہ کا ذکر کیا ہوگا، تو اس ذکر کی وجہ سے جو برکت ہوئی اس پر ایک پہاڑ دوسرے کو مبارکباد دے رہا۔ پتہ چلا کہ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کون، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی میں مبارکباد دے رہے ہیں، تیرے اوپر سے اللہ کا نیک بندہ گزرا۔ کیا مطلب؟ وہ زبان بھی رکھتے ہیں، وہ آنکھیں بھی رکھتے ہیں، وہ دل بھی رکھتے ہیں، وہ آواز بھی رکھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اگر بولیں اور آواز ہم سن لیں تو سب کے سب ڈر کے بھاگ جائیں۔ اس لیے آواز کانوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ کی حکمت، انبیاء کرام سے سوال کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، پہاڑ انبیاء کرام سے کلام کرتے ہیں، شجر حجر جمادات حیوانات یہ سب انبیاء کرام سے کلام کرتے ہیں، اولیاء کرام سے کلام کرتے ہیں، اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں سے کلام کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی زبان ہے، مگر مصلحت کے طور پر، حکمت کے طور پر ان کو خاموش کر دیا گیا۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر یہ دیواریں دیکھ رہی ہیں تو ان کی بھی زبان ہے، جس زمین پر کہاں گناہ کر رہے ہیں اس کی بھی زبان ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ اس بات کی دلیل ہے زمین خبریں دے گی، اگر زبان نہیں تو کیسے خبریں دے گی؟ زبان ہوگی تبھی تو بتائے گی نا۔ اچھا زبان تو چلو مان لو، میں کہتا ہوں آنکھیں بھی ہیں، جب دیکھے گی تو بتائے گی نا۔ اگر آنکھیں نہ ہو تو دیکھے گی کیسے کہ میرے اوپر کون گناہ کر رہا یا کون نیک کام کر رہا؟ اس لیے زمین کے جس خطے پر آپ عبادت کریں گے، سجدہ کریں گے، وہ زمین آپ کے اس سجدے کی، اس عبادت کی گواہی قیامت کے دن دے گی۔ اسی لیے بعض بزرگان دین اولیاء کاملین مختلف مساجد میں نوافل پڑھتے تھے، متبرک مقامات پر جا کر پڑھتے تھے، مختلف مقامات پر جا کر سجدے کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، کہ یہ تمام جگہیں قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دیں گی کہ مولا اس بندے نے میرے اوپر تیرا یہ نیک کام کیا تھا اور تیری عبادت کی تھی، تجھ پر سجدہ کیا۔ تو اس لیے بات کہاں سے چلی؟ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اور اگر تیرا یہ حال نہیں کہ تو خدا کو دیکھے، کم از کم یہ کیفیت ہو کہ وہ خدا مجھے دیکھ رہا۔ حقیقت حال یہی ہے کہ اگر ہم سب کا یہ حال ہو جائے کہ وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گناہ پر مجبور نہیں کر سکتی۔ صرف اتنا سا خیال جو ہے وہ ہمیں گناہ سے دور رکھے گا، برائیوں سے دور رکھے گا، ایک دوسرے کی غیبت سے، چغلی سے، نفرت سے، عداوت سے، تمام غلط کاموں سے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، صرف ایک یہی خیال ہمیں ان سب سے دور کر دے گا، اور یہی خیال ہمیں شیطان سے دور کر دے گا، رحمان سے قریب کر دے گا۔ ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے صرف قال ہی نہیں بلکہ حال کو اپنایا، اس چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیا، اور اس چیز کو اللہ کا ڈر خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لیا، اور اسی ڈر خوف نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو آج کی اس نشست کا پیغام یہی ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، ہم اپنے ہر کام میں جس شعبے سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں، امانت اور دیانت داری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم اپنے کام کو سر انجام دیں، اور یہ سوچ لیں کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہو۔ اگر یہ خیال ہوگا کہ کسی کو ہمیں جواب دینا ہے، کسی کو بتانا ہے، تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکے۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ کہیں جواب ہی نہیں دینا ہے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، تو پھر انسان جو چاہے کرتا رہے، پھر اس کو وہ نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو، انسان یہ کہتا ہے، خاص طور پہ مسلمان یہ کہتا ہے میرے اوپر یہ پابندی ہے، شراب نہ پیو، زنا کاری نہ کرو، چوری نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، نفرت نہ کرو، یہ تمام چیزیں، کسی کو دھوکہ نہ دو، یہ ساری پابندیاں ہمارے اوپر کیوں؟ سرکار نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ کہتے ہیں نا وہ لوگ تو بڑے آرام سے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یورپ میں دیکھو، امریکہ میں آرام سے پھر رہے ہیں،
نہ ان کے لیے کوئی لائٹ کا پرابلم ہے، نہ کوئی اور پرابلم ہے، نہ کوئی فائننس کا کوئی پرابلم ہے، معاشی کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں، آرام سے رہ رہے ہیں۔ اور دیکھو مسلمان کیا ہیں، مسلمان بیچارے پریشان ہیں، روٹی کپڑا مکان کے لیے پریشان ہے اور ویسے بھی پریشان ہے، پھر ان کے اوپر پابندی بھی ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہاں نہیں دیکھو، غلط نگاہ نہ ڈالو، فلاں کام نہیں کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو اللہ کو مان رہا ہے پریشان، اور جو نہیں مان رہا ہے وہ تو بہت آرام سے۔ اور علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا، ایک شعر میں انہوں نے کہا، رحمتیں ہیں اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ بھی کہہ دیا، لیکن سنو ایک حدیث شریف میں اس کا جواب موجود ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا، یہ تو ہے ہی قید خانہ۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا نا، اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتا، اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں دے سکتا، ساری پابندی قید خانے میں ہے نا۔ کوئی قیدی ہو تو اپنی مرضی سے باہر نکل سکتا ہے؟ نہیں، مرضی سے کھا سکتا ہے، جو دے دیا کھا لو بس، نہیں کھاؤ گے بھوکے رہو، نہیں ملے گا۔ ادھر ادھر نہیں جھانک سکتے، ادھر نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا، الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ اور جنت میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، جیسا چاہو پیو، سب کچھ۔ تو دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، شراب نہیں پینی ہے، زنا نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، غلط نگاہ نہیں ڈالنی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، ساری پابندیاں لگا کر اس دنیا میں بھیج دیا، یہ تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ اس قید خانے میں اس پوری پابندی کے ساتھ زندگی گزار دو، پھر آخرت میں تمہارے لیے جنت ہی جنت۔ یہاں اگر اس طرح گزار دو گے تو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور کافر کے لیے یہاں جنت ہے، وجنت الکافر، دنیا جنت ہے، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جو چاہیں وہ کر رہے، شراب وہ پی رہے ہیں، زناکاری وہ کر رہے ہیں، چوری وہ کر رہے ہیں، دھوکہ یہ دے رہے، کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں۔ لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جب جہنم میں چلے گئے ہمیشہ اسی میں رہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے یہاں جو تکالیف ہیں آپ صبر اور برداشت کے ساتھ گزار دیں، آخرت میں آپ کے لیے راحت ہی راحت ہے، جنت ہی جنت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے چارپائی پر، اور چادر نہیں تھی، چارپائی کا بان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر اس کا نشان آ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیاوی شہنشاہ تو ریشمین گدوں پہ آرام کر رہے ہیں، دنیا کے شہنشاہ ریشمی نرم گداز گدوں پہ سو رہے ہیں، اور شہنشاہ کون و مکان کی یہ کیفیت ہے کہ اس بان کی چٹائی پر یا چارپائی پر حضور آرام فرمائیں کہ اس کے نشان جسم مبارک پر آ گئے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اب سنو اپنے آقا کا جواب، فرمایا عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے لیے ہو، آخرت ہمارے لیے ہو؟ دنیا ان کے لیے ہو، آخرت ہمارے لیے ہو۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو جو کچھ دینا تھا دنیا میں دے دیا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت ہمارے لیے۔ یہ تو چند روزہ ہے، یہاں تو کچھ دن رہنا ہے، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ان کے لیے کچھ دن کی راحت اور ہمیشہ کے لیے تکلیف مصیبت، ہمارے لیے چند دن کی مصیبت یا پریشانی، اور آخرت میں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اس لیے اس دنیا میں باعمل رہیے، اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیجئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.